تو میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ اللہ جل شانہ کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ اللہ کی باتوفیق بندے ہی اس قدر جانتے ہیں اس رمضان المبارک کی قدر اور اس کے انوار و برکات سے پورے طور پر مستفید ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کے مہینے کا چاند دیکھتے تو آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی الرجب والشعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ رمضان سے 2 مہینے پہلے ہی اس کا انتظار اور اشتیاق ویسے ہی کرتے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس رمضان المبارک کے آتے ہی تاکہ اس کی برکات اور اس کی نعمتوں سے ہم سب معلومات ہو جائیں۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ رمضان کی برکتوں سے ملحوظ رہیں، اس کی برکتوں سے ہم مالا مال ہو جائیں، تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ اس مبارک مہینے کی قدر کریں، اس مہینے کے اعمال اور عبادات کو پورے اہتمام کے ساتھ ادا کریں، ادنا کوتاہی سے بھی مکمل احتیاط کی کوشش کریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ مقدس مہینہ ہم گزاریں، نفس اور شیطان سے دوری اختیار کریں اور کچھ کاموں کا بڑا اہتمام کریں۔ نمبر 1، روزے کا اہتمام کریں۔ رمضان المبارک کی سب سے بڑی عبادت روزہ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جیسے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ رمضان کا مہینہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے روزے اللہ نے فرض قرار دیے ہیں۔ رمضان کے روزوں کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو حضرات ایمان کی حالت اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتے ہیں ان کے گزشتہ سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ روزے کل قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کریں گے اور جہنم کے عذاب سے بچانے میں ایک اہم کردار ادا کریں گے۔ رمضان المبارک کے روزوں کی قدر و قیمت اور اہمیت کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک ارشاد سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سفر یا بیماری جیسے کسی شرعی عذر کے بعد رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے، پھر اگر وہ اس کی قضا کے طور پر عمر بھر بھی روزہ رکھتا ہے تو رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ان تمام ارشادات نبویہ سے یہ قیمتی ہدایت ملتی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں تمام مسلمانوں کو روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، یعنی کسی عذر شرعی کے روزے قضا کرنا انتہائی درجے کی محرومی ہے کہ ایک انسان ہے اس کے اوپر رمضان کے روزے فرض ہو گئے ہیں، کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ روزہ قضا کر رہا ہے۔ تو نمبر 1، روزوں کا اہتمام کریں۔ نمبر 2، گناہوں سے بچیں۔ رمضان المبارک میں سب سے اہم اور بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم گناہوں سے مکمل پرہیز کریں۔ گناہوں کے ساتھ روزوں کی برکات اور رمضان کے انوار کا حقیقی یہ لطف، یہ مزہ، یہ ذائقہ نہیں مل سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کسی کا روزہ ہو تو وہ فحش اور گندی باتیں اور شور و شغب بالکل نہ کرے، اور اگر کوئی دوسرا شخص اس سے الجھے، غلط باتیں کرے، پھر بھی روزہ دار اس سے کوئی سخت بات نہ کہے، اس کے ساتھ گالی گلوچ نہ کرے، کوئی برا اس سے کلام نہ کرے، بلکہ صرف اتنا کہہ دے کہ جناب میرا روزہ ہے۔ اس ہدایت میں ارشاد ہے کہ روزے کی خاص فضیلتیں اور برکتیں انہی کو حاصل ہوتی ہیں جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے۔ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزوں کی حفاظت کے لیے سرکش شیاطین کو قید کر دیتے ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے ہمارے روزوں کی حفاظت کا اتنا اہتمام ہے
تو اگر ہم خود اپنے روزوں کو غلط چیزوں سے محفوظ نہ رکھ سکیں تو یہ کتنی بڑی محرومی اور بے غیرتی کی بات ہے۔ اس لیے رمضان کا جو عظیم مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بھی ہم بچائیں۔ نمبر 3 ہے افطار کی اہمیت۔ رمضان کے مبارک مہینے میں جہاں ہم اپنے اہل و عیال، اپنے اہل خانہ کے لیے افطار کا انتظام کرنا باعث ثواب سمجھتے ہیں اور ہے بھی ہے، ویسے ہی مسافروں، غریبوں، راہگیروں کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ایک بڑی فضیلت اور فائدے کی چیز ہے۔ اس فضیلت کو حاصل کرنے کا موقع ہمیں صرف رمضان کے مہینے ہی میں پورا ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی روزے دار کو اس مہینے میں افطار کرایا تو یہ اس کے لیے گناہوں سے مغفرت اور جہنم سے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اسی طرح فرمایا کہ افطار کرانے والے کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی۔ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک میں افطار کرانے کی استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو کیا غریب لوگ اس عظیم نعمت سے محروم رہیں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو افطار کے لیے روزے دار کو دودھ کی تھوڑی سی لسی یا تھوڑا پانی ہی پیش کر دے۔ واہ، میرے رب نے کتنی ہمارے لیے رمضان کے مہینے کے اندر ایک بہانے رکھے ہیں کہ اگر ہم پانی بھی کسی کو پلا دیں تو اللہ پاک اس پر بھی اتنا ڈھیر سارا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ لیکن جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اسے جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ اس لیے رمضان کے اس مہینے کے اندر بہت اہتمام کریں، افطار کے وقت لوگوں کو افطار کرانے کا، جو بھی آپ کے دائیں بائیں مل جائے، آپ کو کوئی ایسا لگا افطار کا وقت آ چکا ہے، اس سے افطار کرانے کی کوشش کریں تاکہ اللہ پاک ہمیں وہاں سیراب کر دے جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد اگلی جو 5ویں چیز ہے وہ ہے تراویح کی پابندی کرنا، کیونکہ رمضان مبارک کے مہینے میں یہ ایک اہم اور روزانہ جو ہے ادا کی جانے والی ایک عظیم عبادت وہ تراویح کی نماز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کی راتوں میں قیام یعنی تراویح کی نماز کو افضل عبادت مقرر کیا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں یہ بھی مضمون ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، جو حضرات رمضان کی راتوں میں نفل یعنی تراویح کی نماز پڑھیں گے ان کے پچھلے سب گناہ معاف کر دی جائیں گے۔ اتنی عظیم عبادت ہے، لہذا اس رمضان کے مہینے کے اندر تراویحوں کا بڑا اہتمام کریں اور مکمل 20 رکعت پڑھنے کا اہتمام کریں۔ جتنی زیادہ عبادت کریں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ زندگی میں ایک ہی مرتبہ یہ مہینہ نصیب ہوتا ہے تو اس کے اندر عبادتوں میں کمی نہ بلکہ جتنا زیادہ ہو سکے اتنی زیادتی کرنی چاہیے۔ 20 رکعت تراویح پڑھنے کا اہتمام کیا کریں۔ پھر یہ مہینہ خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا عمل شروع کریں، ہمدردی، پیار و محبت کا۔ یہ مہینہ درس دیتا ہے اپنوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کا بھی رویہ اس مہینے کے اندر بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ پھر اس رمضان کے مہینے کے اندر شب قدر ہے جو اسی رمضان کے مہینے میں اللہ نے عطا کی ہے، آخری عشرے کے اندر اس کو بھی تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اسی رمضان کے عظیم عبادت کے اندر جو شب کی رات ہے، بڑی عظیم رات۔ پھر اس کے اندر ایک اور عبادت خاص ہے، وہ ہے اعتکاف، جو آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ اعتکاف کے کرنے والے کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے حق میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اس لیے اعتکاف کا بھی اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کا معمول بنا دیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، شروع ہی سے معمول بنا دیں کہ میری رمضان کے اندر قرآن پاک کی کم از کم ایک مرتبہ تلاوت پورے قرآن پاک کی ہو جائے گی۔ جن آنکھوں نے دنیا کو دیکھا ہے کم از کم رمضان کے مہینوں میں یہ آنکھیں قرآن پاک کا دیدار کر لیں، قرآن کو دیکھ لیں۔ جن کانوں نے دنیا کی اتنی باتیں سنی ہیں کم از کم یہ کان میرے قرآن پاک کو سن لیں۔ لہذا قرآن پاک کی تلاوت کا بڑا اہتمام کریں، آج ہی سے معمول بنا دیں، کم از کم دن میں ایک پارہ تو تلاوت ہو جانا چاہیے۔ پھر رمضان المبارک کے اندر جو کچھ قیمتی ساعتیں ہوتی ہیں، گھڑی ہیں، جیسے صبح
تہجد ہے، آپ صبح سحری کے لیے بیدار ہو گئے، اس سے پہلے تہجد کا اہتمام کریں، بڑی عظیم گھڑی ہے، تہجد پڑھ کے دعا کریں۔ اسی طرح افطار کا وقت ہے، اور افطار کے وقت افطار سے پہلے بھی دعا کرنے کا بڑا اہتمام کریں اس کے اندر۔ اور یہ مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، جہنم سے چھٹکارے کا مہینہ ہے، لہذا اس کے اندر جہنم سے آزادی کی ہمیشہ دعا مانگتے رہیں، یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا اور جنت میں ہمیں داخل کر دے، اس دعا کا بڑا اہتمام اس کے اندر کرتے رہیں۔ اور پھر رمضان کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی اپنے اندر ایک سوال پیدا کریں کہ کیا جو رمضان کا دن میری زندگی سے گزر گیا، کیا میں نے اس کی قدر کی یا نہیں، میں نے اس کے اندر اپنے رب کو یاد رکھا یا نہیں رکھا، اس کا بڑا اہتمام کریں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو رمضان کی کما حق کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا انوار و برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ رمضان المبارک کے اس عظیم مہینے کے متعلق جو بھی مسائل وغیرہ ہیں جو ضروری ہیں، انشاءاللہ دھیرے دھیرے وہ بھی آپ تک لائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل پیرا ہوں۔